حکومت پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات جاری۔ IMF کی تجویز پہ پاکستان نئے ٹیکسز لگانے لگے ہیں اور 300 ارب کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 300 ارب کی آپ مزید ٹیکسز لگائیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے 9200 ارب ٹیکس جمع کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی بتایا کہ یہ کیسے جمع ہوگا۔ اور حکومت نے کچھ اصلاحات کی ہے، ساتھ میں انہوں نے ایک نیا منی بجٹ لے کے آئے ہیں جن میں انہوں نے پینشنز ختم کی ہے۔ اور پینشنز کون سے ختم کی ہے، کن کو پینشن نہیں دیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ کیسے لا ہوگا، اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ وفاقی پینشن کا جو بجٹ ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، جو حکومت کو اس کا ادا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اسی پینشن ادا کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اصلاحات کی ہے، اور کیا اصلاحات ہوئے ہیں؟ ابھی تک تو بجٹ بھی اسمبلی میں منظور نہیں ہوا، اس میں 2 دن رہتے ہیں، لیکن IMF کے تجاویز پہ ایک منی بجٹ پیش کیا گیا۔ پہلے جو پینشن کی بجٹ ہوتی تھی وہ ہر ادارے کو ادا کی جاتی تھی، وہ ادارہ جانے کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کرتی تھی، لیکن اب اس دفعہ حکومت نے IMF کے تجاویز پہ پینشن کے لیے اسپیشلی انہوں نے اماؤنٹ بجٹ منظور کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ پینشن کتنا بجٹ کا آ رہی ہے اور کتنا پیسہ لگ رہا ہے اور کتنا پرسنٹ دن بدن سال بائی سال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے اس غریب ملک میں کافی سارے ایسے ہائی پروفائل لوگ ہیں جو کہ وہ ایک ٹائم پہ 2 3 ایون کے 4 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ادارے میں بھرتی ہو کے وہاں سے ریٹائر ہو کے پینشن لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر دوسرے میں بھرتی ہو جاتے ہیں، اس طرح اس سے ریٹائر ہو کے تیسرے میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں، اور ہمارا یہ غریب ملک پاکستان اس کا بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب ریفارم میں سب سے نمبر 1 ریفارم یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم صرف ایک پینشن وصول کر سکے گا، وہ اس کے ثوابدید ہے کہ وہ کون سا پینشن وصول کرنا چاہتا ہے، جو اس کو زیادہ لگے وہ اسی کو سلیکٹ کرے اور وہی وصول کرے۔ یہ ریفارم صرف 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے افیسروں پہ لاگو ہے، یہاں سے شروع کیا ہے اور باقی پھر آہستہ آہستہ امید ہے کہ یہ سب ملازمین پہ اپلائی کیا جائے گا۔ اس کے جو باقی پینشنز ہیں وہ فوراً ابھی سے بند کیے جائیں گے اور صرف ایک پینشن وہ وصول کر پائے گا۔ آئی تھنک یہ بہت اچھی ریفارم ہے کہ اس میں جو لوگ بہت زیادہ پینشنز لے رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ 3 4 پینشنز لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملٹیپل پینشنز لینے والا طریقہ کار ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری تجویز یہ دی گئی ہے کہ پینشن کے حساب کے وقت جو ایڈہاک الاؤنسز ہوتے ہیں اس کو ضم کرنے کے بغیر پینشن بنا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ ایڈہاک الاؤنس پینشن کے ساتھ ضم نہیں ہوگا، اس کے بغیر پینشن بنے گی۔ ایک مزید ریفارم یہ آیا ہوا ہے کہ پینشنر اور اس کے اسپاؤس کے وفات کے بعد 10 سال تک یہ پینشن اس کے بچوں کو، اس کے فیملی کو جاری رہے گا، اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو فیملیز پوری زندگی پینشنز لیتے رہیں تو یہ بند ہو جائے گا، لیکن اس کیس میں ایک برا ایفیکٹ، دوسری تصویر یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میاں بیوی ایک سرکاری ملازم وہ جلد فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، تو کیا وہ 10 سال میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے؟ کیا وہ اپنے کیئر کر پائیں گے؟ کیا حکومت وقت کو یہ تجویز نہیں دینی چاہیے کہ جب تک ان کے چھوٹے بچے 18 سال کے نہیں ہوتے یا خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے، خود کفیل نہیں ہوتے، تب تک ان کو یہ پینشن ادا کیا جائے؟ یا ان اداروں کو یہ سوچنا چاہیے ان اسپیشل کیسز کے لیے کوئی رعایت رکھنی چاہیے۔ پہلے اس پینشن کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھا، اب انہوں نے ٹائم لمیٹڈ کر دیا، جو کہ یہ اوورآل بہت اچھا ایفیکٹ رکھے گا۔ چوتھا ریفارم، اور آئی تھنک سب سے بہتر ریفارم یہی ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اگر ریٹائرڈ ہو جائے اور وہ دوسری بار بھرتی ہو رہا ہو تو وہ یا تنخواہ لے گا یا پینشن لے گا۔ اکثر لوگ تو یہی تنخواہ کو ترجیح دیں گے کیونکہ زیادہ تر تنخواہ موسٹلی زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن بہت کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنخواہ پینشنز کے یا برابر ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو، تو اس کیس میں ضروری پینشنر یہی سوچے گا کہ تھوڑی سی زیادہ اگر ہے تو اس کے لیے میں کیوں کام بھی کروں پھر بھی تھوڑی سی پیسے مجھے ملیں، تو وہ موسٹلی یہی ہوگا کہ وہ دوسری بار بھرتی نہیں ہوں گے، اور اس سے جو ہمارے بے روزگار طبقہ ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا بہتر موقع مل جائے گا۔ یہ ریفارم بھی صرف 17 گریڈ اور 17 سے اوپر گریڈ کے افسروں کے لیے ہیں۔ اسی طرح یہ نوجوانوں کو موقع ملتا رہے گا افسر بننے کے لیے، اور پینشنر یہ سرکاری ملازمین یہ دوبارہ تیسری دفعہ بھرتی نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ایک قسم کے نوجوان بے روزگار PhD لوگ ہیں، ان کا جو حق کار ہے وہ ایک قسم حق ان کا محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے کومنٹ میں لکھ دیں کہ کیا یہ بہترین ریفارمز ہیں، کیا اس سے کچھ بہتری آ جائے گی۔ ان اصلاحات کے باوجود IMF نے جو 300 ارب روپے کا نئے ٹیکسز کا
اندیا دیا ہے کہ 300 ارب روپے کا جو آپ کا فرق ہے اس کو ختم کریں۔ وہ یہ کیسے ختم کریں گے؟ حکومت وقت نے بتایا کہ غیر ترقی یافتہ کاموں میں جو ہمارا بجٹ ہے وہ 85 ارب روپے کم کیا جائے گا۔ IMF نے ڈیمانڈ کی تھی درآمدات پہ جو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کل اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو انہوں نے امپورٹ پہ جو پابندی تھی اس کو ختم کر دی، اور جو 600 کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہوئے تھے ان کو بھی ریلیز کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ اب رہ گئے باقی 215 ارب روپے کے جو IMF نے ڈیمانڈ کی تھی 300 ارب کی، اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے وصول کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے انہوں نے سپر ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ سپر ٹیکس کی حد 3 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ پیٹرول پہ بھی ایک محدود قسم کے ٹیکس لگانے کے لیے وہ وفاقی حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی مرضی سے کوئی محدود ٹیکس لگائے جا سکیں گے۔ جن لوگوں کی آمدن 24 لاکھ سے زیادہ ہے ان پہ 2.5% اضافی ٹیکس لگا دیا گیا۔ پراپرٹی خرید و فروخت پہ جو 1% ٹیکس تھا اس کو بڑھا کر 2% کر دیا گیا، اور IMF کی تجویز پر جو ٹیکس ایمنسٹی تھی اس کو بھی واپس لے لیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو بیرون ملک سے آپ $1 بھیجنے پر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی انکم کیا ہے۔ اسی طرح 2000 cc سے زیادہ بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا، میں جو 35 سے 40 کروڑ سالانہ کما رہا ہے ان پہ سپر ٹیکس 6% کر دیا گیا، اور اسی طرح 40 سے 50 کروڑ سالانہ کمانے والوں پہ سپر ٹیکس 8% کروا دیا گیا۔ کیا انہی اصلاحات سے IMF راضی ہوگا؟ کیونکہ IMF کا تو یہی سوال تھا کہ آپ یہ 9200 ارب روپے جو جمع کریں گے وہ کیسے جمع کریں گے، لیکن اب حکومت نے یہی ٹارگٹ 9200 سے بڑھا کر 9400 ارب روپے کر دیا، تو یہاں پہ تو IMF کا سوال وہیں پر رہ گیا۔ یہ IMF کے بارے میں کہ IMF کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں، یہاں پہ بھی لنک موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی رائے جاننا ضرور چاہیں گے کہ کیا ان اصلاحات میں مزید کوئی بہتری کی ضرورت بھی ہے، کیا یہ اصلاحات بہتر ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں اس کومنٹ میں آگاہ کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔